اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ، آیات کا تفسیر اور تشریح، آیات کا ترجمہ، اس کے ساتھ ہی حدیث پاک کا مفہوم اور اس کا فائدہ، نبی پاک کی ارشاد، اللہ تعالیٰ کا فرمان، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، آپ سب لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور آپ کے لیے مجرب وظیفے لے کر آتی ہوں۔ آپ نے لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتاتے رہتے ہیں، اس کے لیے آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پوری بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمان کے لیے یہی دعا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن بھائی سبسکرائب اور لائک شیئر کر چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو چلتی رہے۔ جو میں یہ ایک محنت کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے محنت کا صلہ دیں انشاءاللہ۔ پر امید رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ صلہ دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ پوری امت مسلمان کے لیے، پیارے نبی کی پیاری امتیوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا اور اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ مسکراتا ہوا زندگی بخشے۔ اس کے ساتھ ہی پریشانیاں آپ سے دور ہوں، آفات بیماریاں آپ سے دور ہوں۔ جن کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی لمبی زندگی نصیب کرے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ دے۔ اس کے ساتھ ہی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم پہلے قرآن پاک سے تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے۔ قرآن شریف کی آیات ال-عمران میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس کو چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے اور بزرگی والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، چلتے ہیں اپنے حدیث مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بتایا تھا، آج بھی ہم قرآن پاک کے بارے میں، جو قرآن پاک پڑھنے کے فضائل ہیں اس کے بارے میں اور اس کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی العیاذ باللہ حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں، بلکہ زرکشی سے ملا علی کار نکل کے آئے کہ شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک حفظ کرنے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں۔ اس زمانہ ضلالت اور جہالت میں جہاں ہم مسلمان
بہت سی دینی امور میں گمراہی میں پھیلی ہوئی ہے، وہاں ایک عام آواز یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کرنے کو فضول سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور تصنیع اوقات کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری بددینی یہی ہے، ایک وبا ہو چکی ہے، اس پر کچھ تفصیل سے لکھا جاتا ہے، مگر یہاں ہر ادا مرض ہے، ہر خیال باطنی اس کی طرف کھینچتا ہے، اس لیے کس کس چیز کو روئیں اور کس کس چیز کا شکوہ کیجیے۔ فإن اللہ مشتقى واللہ المستعان۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور اشاعت پر ہی دین کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی کو توضیح کا محتاج نہیں، البتہ اس کے انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطلب مقصد سمیت سیکھے، اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط ایک الفاظ سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث پاک ہے کہ جو سعید بن سلیم سے مرسلہ منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے، پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس لیے حق تعالی شان ہو کہ اس انعام کی جو اپنے کلام پاک پر وجہ سے فرما دیا، اسے حقیر کی کھلی ہوئی بات ہے۔ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل حدیث میں آتا رہا، اس کا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ملا قاری نے نقل کیا ہے، جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ سبحان اللہ ان ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلت القرآن عن ذکری و مسألتی اتیاتہ افضل من اتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ابو سعید سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق و سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملتی ہو، اس کو سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ حق تعالی شان ہو کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی خود حق تعالی شان ہو کو تمام مخلوق پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں ایک روٹین بنا لینی چاہیے قرآن پاک پڑھنے کی، ہر ٹائم ہر لفظ پر نیکی، ہر ٹائم پر ہمیں نیکی اللہ تعالیٰ دینے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طرح مجھ سے یہ نیکی کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا کام، چھوٹا سے عذر کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح محنت کرتا ہے، کس طرح مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، میری بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ ہم پوری تمام امت مسلمان کے لیے یہی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص قرآن پاک کی یاد کرنے یا جاننے یا اور سمجھنے میں اس درجہ مشغول ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے کام میں مشغول ہو، اس وجہ سے نہ آ سکتا ہو، تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس موقع پر ایک ثواب کے لیے ایک حدیث بتائی گئی ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفحہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے، الصبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے، 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کی گناہ اور رفتار رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ نے عرض کی اس کو ہم میں ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جا کر 2 آیاتوں کا پڑھا دینا 2 اونٹوں سے اور 3 آیات کا 3 اونٹوں سے اس طرح
4 کا 4 افضل ہے، ان کے برابر اونٹوں سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ قیامت کے دن ہم ان کے امتی ہوں، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں حوض کوثر کا پانی نبی کے ہاتھوں دینا نصیب کرے۔ ہم نبی کے ہاتھوں حوض کوثر لیں اور پئیں۔ حوض کوثر سوچیں جنت میں جب نہریں ہوں گی، باغ ہوں گے، باغیچے ہوں گے، حوض کوثر کا پانی ہوگا اور کیا کیا انوار ہوں گے، کیا کیا کمالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے جلوے دکھائیں گے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، میری یہی گزارش ہوتی ہے۔ آپ سب سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، واچ کریں، شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر دے، اور جو میں یہ محنت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ میں محنت کا صلہ دے۔ یہ تو محنت ہر انسان اپنے گھر میں بھی کرتا ہے، لیکن میں یہ ویڈیو اور وظائف بنا کر چلاتی ہوں تاکہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی چھوٹی سے جو آپ بات سن لیں اس کا ثواب مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے، اور آخرت میں اس چھوٹے سے ثواب کی نیکی ہمیں کتنی ملے گی یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی تو جنت میں ہمیں آپ صلہ دے دیتے۔ جنت میں اتنا صلہ ہے، سبحان اللہ۔ ہر وقت استغفر اللہ کہنا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کرے، پوری امت مسلمان کے لیے مشکلات آسان کرے، زبان پر اللہ 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 جاری رہے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل عیال کو کلمہ نصیب ہوں، ہم مسلمان کو، جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی میرے سن رہے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے، اور ہماری بھی جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی منظور کریں۔ اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔